حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت سے انکار کیا، اور اس میں ہمارے لیے سیکھنے کی یہ بات ہے کہ ہم کبھی بھی کسی ظالم کے ہاتھ پہ بیعت نہ کریں۔ یہ جو مصلی کی امامت ہے، میں اپنے اس جملوں پہ آپ کی توجہ چاہوں گا۔ یہ جو مصلی کی امامت ہے، یہ امامت صغرا ہے، چھوٹی امامت ہے، اور یہ تخت و تاج کی امامت جو ہے یہ امامت کبریٰ ہے، بڑی امامت ہے۔ ہم چھوٹی امامت کے بارے میں تو اتنے حساس ہیں کہ اگر کسی کے پاؤں کی انگلیاں بھی اٹھ جائیں تو ہم اس کے پیچھے کہتے نماز نہیں ہوگی۔ اگر کسی شخص کی داڑھی کا سائز چھوٹا ہو تو ہم اس پہ احتیاط کرتے ہیں کہ اس کے پیچھے نماز واجب الاعادہ ہے۔ تو یہاں تو داڑھی کا سائز اور انگلیوں کا لگنا اور اٹھنا بھی دیکھتے ہیں کہ نماز ہے۔ تو امامت صغرا میں ہماری یہ احتیاط ہے، اور جہاں امامت کبریٰ کا معاملہ آئے وہاں آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں۔ تو ہمیں سوچنا ہوگا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا وَمِثْلُنَا لَا يُبَايُعُ، یہ نہیں کہا تھا کہ میں یزید کی بیعت نہیں کرتا، کہا میرے جیسا شخص یزید کی بیعت کر کیسے سکتا ہے۔ یزید فاسق مولن تھا، یزید شراب پیتا تھا، مسلمانوں کا قاتل تھا، فاجر تھا، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی پرورش آغوش نبوت میں ہوئی تھی۔ تو یزید کے ناپاک ہاتھ میں امام کا ہاتھ کیسے آ سکتا تھا؟ لوگ سر بچانے کے لیے ہاتھ دے دیتے ہیں، اور امام نے ہاتھ بچانے کے لیے سر دے دیا۔ اور تاریخ کربلا کی پڑھیں، آپ کو نیزوں کے اوپر سر نظر آئیں گے، آپ کو گھوڑوں کی ٹاپوں پہ روندے جانے والے لاشوں کا تذکرہ ملے گا، لیکن امام کے ہاتھوں کا ذکر آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ امام کا سر نیزے کی نوک پہ تھا، لاشیں گھوڑوں نے روند دیے، امام کے ہاتھ کدھر گئے؟ شاید قدرت نے اٹھا لیے ہوں کہ کوئی یزیدی امام کا کٹا ہوا ہاتھ نہ اٹھا لے، اور پھر یزید اس ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں ڈال کر کے کہے چلو اس طرح ہی صحیح، امام کا ہاتھ تو میرے ہاتھ میں آ گیا۔ امام کی عظمت کا پہرا رب نے دیا، اور ان کی آبرو کا پہرا رب نے دیا۔ امام حسین کا کٹا ہوا ہاتھ بھی یزید کے ہاتھ میں نہیں آیا۔ اور اس ہاتھ کو بچانے کے لیے مدینہ چھوڑا۔ مدینہ چھوڑنا کوئی آسان تو نہیں نا، 8 دن کے لیے آج ہی جاتا ہے نا، مدینے میں رہتا ہے، اور جب چھوڑتا ہے تو قیامت ٹوٹ رہی ہوتی۔ کسی نے پوچھا تھا عمرے اور حج کا ماجرا، تو میں نے کہا تھا کعبۃ اللہ پہ پہلی نظر مشکل ہے اور روضہ رسول پہ آخری نظر مشکل ہے۔ تو 8 دن رہنے کے بعد وہاں سے پلٹنا قیامت ہوتا ہے۔ اور جس نے زندگی مدینے میں گزاری ہے، جو پیدا مدینے میں ہوا، جس کے گھر کا دروازہ مسجد نبوی کے اندر کھلتا ہو، جس کا مسکن اور مولد مدینہ ہو، تو اپنی فکر کی آبیاری کے لیے اور یزید سے اپنے ہاتھ کو بچانے کے لیے آپ نے وہ شہر مدینہ بھی چھوڑا، شہر قوبہ بھی چھوڑا، پھر مکہ المکرمہ بھی چھوڑا۔ اگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مدعا سلطنت کا حصول ہوتا تو اتنے تھوڑے لوگوں کے ساتھ آپ کبھی بھی سفر نہ کریں۔ ٹوٹل 145 افراد ہیں، بچوں اور خواتین کے سمیت، اور سارا مدینہ آپ کا مرید ہے۔ طلحہ بن عدی بن حاتم راستے میں ملتا ہے تو 30,000 کا لشکر آپ کی پشت پہ کھڑا ہونے کا عندیہ دیتا ہے۔ آپ فرماتے مجھے یہ بھی قبول نہیں ہے۔ یزید کا مکروہ چہرہ بے نقاب کرنے جا رہے تھے، اور اس شہادت کو چومنے جا رہے تھے جس کی بشارت رسول اللہ نے دی ہوئی تھی، اور پھر بڑھتے گئے، اور اٹھنے والے قدم حضرت امام کے پیچھے نہیں ہٹے، اور قیامت تک لوگوں کو درس اور سبق دے گئے کہ حق کے لیے جان کا نذرانہ پیش کرنا پڑے تو یہ سودا سستا ہے۔ آج دین کی قدریں پامال ہوں اور ہم ڈھب سے بات بھی نہ کر سکیں، تو میں پوچھتا ہوں کیا حجرہ فاطمہ سے بڑی بھی کوئی خانقاہ ہو سکتی ہے؟ کیا حسین ابن علی سے بڑا بھی کوئی سجادہ نشین ہو سکتا ہے؟ تو جب انہوں نے حق کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیا
تو مجھے اور آپ کو اپنی زندگی کی ایک ایک ساتھ کو دین کے لیے پیش کر دینا ہوگا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم میں سے کسی شخص کے دروازے کے سامنے سے نہر گزرتی ہو اور وہ دن میں 5 مرتبہ وہاں سے غسل کرتا ہو، صحابہ مجھے بتاؤ اس کے بدن پہ کوئی میل کچیل رہے گا؟ تو صحابہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، اس کے بدن پہ کوئی میل کچیل نہیں رہ سکتا جو دن میں 5 مرتبہ غسل کرتا ہے۔ فرمایا یہ 5 نمازوں کی مثال ہے، جو 5 نمازیں پڑھتا ہے اس کے بدن پہ گناہوں کا میل نہیں رہتا ہے، اللہ اسے ستھرا کر دیتا ہے، اسے پاک کر دیتا ہے۔ ایک نماز سے لے کر دوسری نماز کا وقت، درمیان میں جتنا وقت ہے اس کے جتنے گناہ ہیں، دوسری نماز ان گناہوں کا کفارہ ہے۔ حضرت سلمان فارسی اور حضرت ابو عثمان سفر پہ جا رہے تھے، پت جھڑ کا موسم تھا، ایک درخت آیا جس کے پتے زرد ہو گئے تھے، تو حضرت سلمان فارسی نے شاخ پکڑی اور جھٹکا دیا، سارے پتے گر گئے۔ تو کہا، ابو عثمان تو نے مجھے پوچھا نہیں کہ یہ میں نے کیوں کیا ہے؟ حضرت ابو عثمان نے کہا، میں نے نہیں پوچھا، آپ بتائیں آپ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ تو حضرت سلمان فارسی کہنے لگے، ایک دن میں رسول اللہ کے ساتھ تھا، سفر پہ تھا، ایسے ہی ایک درخت آیا جس کے پتے زرد ہو چکے تھے، حضور نے شاخ پکڑی، جنبش دی، جھٹکا دیا، پتے گر گئے۔ حضور نے مجھے دیکھا اور کہا، اے سلمان تو نے مجھے پوچھا نہیں کہ میں نے ایسا کیوں کیا ہے؟ تو میں نے کہا، بندہ نواز آپ بتا دیں آپ نے ایسا کیوں فرمایا ہے؟ فرمایا، سلمان جس طرح میں نے اس شاخ کو جنبش دی اور اس پر کوئی بھی پتا نہیں رہا، سارے گر گئے، جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے بدن کے سارے گناہ جڑ جاتے ہیں۔ اللہ کی توفیق سے میرا خیال ہے کہ آپ سارے لوگ نمازی ہوں گے، اور میری مائیں بہنیں اور بیٹیاں جو تشریف لائی ہیں انہیں بھی 5 گانہ نماز کا شعور اور توفیق نصیب ہوگی۔ آج ہم یہاں سے عزم کر کے جانا ہے کہ ہمارے خاندان میں، ہمارے رشتہ داروں میں، ہماری اولادوں میں اگر بدقسمتی سے کوئی بے نمازی ہے تو آج عزم کر کے جائیں کہ وہ بے نمازی نہ رہے، اتنے زور سے تبلیغ کریں گے کہ وہ نماز پڑھنے پہ مجبور ہو جائیں گے۔ یہ اولاد کے ساتھ ہمدردی نہیں ہے، ساری رات اولاد جاگتی رہے اور جب نماز کا وقت آ جائے تو ماں کہتی ہے، بیٹے سو جا، اب تو اذان کا وقت ہو گیا، حالانکہ چاہیے تھا کہ اب تو اٹھ جا، اب اذان کا وقت ہو گیا ہے، لیکن ماں اس وقت اگر سلا دے تو کیا یہ گوارا کرتی ہے کہ میرا بیٹا جہنم کی آگ میں جلے؟ ماں اپنی اولاد کو جگائے، اس سے ہمدردی یہ نہیں ہے کہ اب اس کو سونے دے، بیچارہ ساری رات جاگتا رہے۔ ساری رات جاگنے کا اسے حکم کس نے دیا تھا؟ فجر کے وقت جاگنے کا حکم ہے، جب رحمت اللہ کی بٹ رہی ہے تو اس کو بیدار کرے، اس کو جگائے۔ کڑکتی دھوپ ہے، آج کل موسم کتنا گرم ہے، تو اگر بچہ دھوپ میں کھڑا ہو اور اس کے پاؤں جلس رہے ہوں تو ماں گوارا کرتی ہے، بھاگ کے اچک لے گی بچے کو کہ میں اسے دھوپ سے، تمازت سے، گرمی سے بچا لوں۔ تو کیا حشر کی کڑکتی دھوپ میں بیٹا پسینے میں شرابور ہو اور وہ پسینہ آگ سے بھی زیادہ گرم ہو تو کوئی ماں یہ گوارا کرتی ہے؟ یقیناً نہیں کرتی۔ تو نہیں کرتی تو اس کو اپنی اولاد کو 5 گانہ نماز کا خوگر بنانا ہوگا۔ نماز کی توفیق اللہ سے مانگو۔ آج کے اس اجتماع میں یہی پیغام ہے اور یہی دعوت ہے اور یہی قرآن مجید کی تعلیمات کا خلاصہ ہے۔ 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، 10 بار نہیں، 20 بار نہیں، 100 بار نہیں، قرآن و حدیث کے اندر 750 مرتبہ نماز کا حکم آیا ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے، 1 مرتبہ کہہ دینا کیا کافی نہیں ہے؟ لیکن 750 مرتبہ تمہارے کریم رب نے تمہیں بار بار کہا ہے، تمہارے کریم رسول نے تمہیں بار بار کہا ہے کہ نماز پڑھو۔ تو اگر ہم اتنی بار سننے کے بعد بھی نماز نہیں پڑھیں گے تو پھر ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ اور دوسری بات ہے کہ اتنی تاکید کی گئی ہے، اتنی تاکید کی گئی ہے، تو یہ کتنا بڑا جرم تھا نماز کا ترک کرنا کہ بار بار کہا گیا ہے۔ جب آگے سامنے آگ جل رہی ہو اور کوئی دوڑ کے چھلانگ لگانا چاہ رہا ہو تو پھر ماں کی ممتا اتنی ہوتی ہے کہ اس کو 100 بار بھی روکنا پڑے تو بچے کو روکتی ہے، اس لیے وہ جانتی ہے کہ آگے آگ ہے، اور اگر میں اس کو نہ روک پائی تو سیدھا آگ میں چھلانگ لگائے گا۔ اللہ ماں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، رسول اللہ ماں سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں، اس لیے 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، 10 بار نہیں، 100 بار نہیں، 750 مرتبہ کہا کہ تمہاری نماز نہیں چھوٹنی چاہیے۔ تو سونے سے قبل 5 انگلیاں بھی گن لو اور 5 نمازیں بھی گن لو۔ یہ عنوان تشنا رہ گیا، چونکہ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے، تو میں جو کہا گیا مجھے امید ہے کہ یقیناً یہ آپ کی روحوں تک اترا ہوگا، اور اگر بدقسمتی سے کوئی بے نمازی ہے تو آج کے بعد بے نمازی نہیں رہے گا،
اور ہم اپنے ماحول میں اپنی اولاد سے اگر پیار کرتے ہیں اور حقیقی پیار ہے ہمیں، تو پھر ان کو 5 گانا نماز کا عادی بنانا ہوگا اور ان کی پیشانیوں میں سجدے رکھنے ہوں گے۔ اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں کے حصار میں رکھے۔ یہ بد نصیب دن اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں، سچی بات یہ ہے کہ 14 صدیوں میں امت مسلمہ پر اتنے بد نصیب دن کبھی نہیں آئے۔ حضرت امام مالک نے کہا تھا کہ 2 ہی باتیں، یا گستاخ رسول زندہ رہے گا یا عاشق رسول زندہ رہے گا۔ دھرتی کے اوپر یہ نہیں ہو سکتا کہ دونوں ایک ساتھ زندہ رہیں۔ ہماری زندگی بے ترتیب کیوں نہیں ہو جاتی؟ ہمارے شب و روز غیر مرتب کیوں نہیں ہو جاتے؟ ہماری زندگی کے تیور جو ہے وہ بدل کیوں نہیں جاتے؟ یہ دن بد نصیب دن ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، لیکن بد نصیب دن ہمارے حکمرانوں کی کرتوتوں کی وجہ سے آئے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، ہم نے اسلام اور مسلمانوں کے اوپر انتہائی کمزور ایام بھی دیکھے۔ بالخصوص جب سلطنت عثمانیہ ٹوٹ رہی، جب مسٹر ہیمپر اور لارنس آف عربیہ کے جاسوس عرب ممالک میں جو ہے وہ امت مسلمہ کو توڑنے کی اور سلطنت عثمانیہ کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی سازش کر رہے تھے، تو یہ انتہائی کمزور ترین دن تھے۔ ادھر ہمارے حکمران عیاشیوں میں لگے ہوئے، انہی دنوں کا مرثیہ پڑا ہے۔ دیکھ مسجد میں شکست رشتہ تسبیح شیخ اور بت کدے میں برہمن کی پختہ زناری بھی دیکھ، کافروں کی مسلم آئین کا بھی نظارہ کر اور مسلموں کی مسلم آزاری بھی دیکھ، چاک کر دی ترک نادان خلافت کی کباب، سادگی مسلم کی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ۔ بہت چیزیں ہم نے برداشت کی، بہت کچھ ہم نے برداشت کیا۔ ہمارے ساتھ ان 2-4 اشروں میں تھوڑا کچھ تو نہیں ہوا، لیکن سب کچھ ہم کسی نہ کسی طرح برداشت کر سکتے ہیں، لیکن حضور کی توہین برداشت نہیں کر سکتے۔ اگر اس کو برداشت کر دیں تو میرے پلے رہتا ہی کچھ۔ جہاں میں ان حکمرانوں کو بے غیرت کہتا ہوں، وہاں میں خراج پیش کروں گا سلطان صلاح الدین ایوبی۔ میں کہتا ہوں یہ ہے تخت و تاج کے مالک۔ ان حکمرانوں کی قبروں کے نشان بھی زمانے کو یاد نہیں رہے، اور کتنے سال گزر گئے، ایک وہ حکمران تھے آج بھی دلوں کے تخت پہ بیٹھے۔ سلطان ایوبی کی کہانی کتنی دل آویز ہے، کتنی جرأت آمیز ہے، اور کتنی غیرت والی کہانی ہے۔ انگلستان کے شہزادوں نے، ریجی نارڈ نے مسلمانوں کے قافلے کو روک کر کے ان کا سامان لوٹا، اور حاجیوں کو اس قافلے کو کہا کہ بلاؤ اپنے نبی کو جو تمہاری جان چھڑائے۔ دریدہ دہنی جب سلطان ایوبی تک خبر پہنچی تو میں نے کتب میں پڑھا کہ اس کی آنکھوں سے شرارے نکلتے تھے، وہ غصے سے دانت پیستا تھا، اس کی رگیں پھول گئیں، اور اس نے 3 مرتبہ قسم کھائی کہ اتنی دیر تک چین کی نیند نہیں سوؤں گا جب تک اس ظالم کو اپنے ہاتھوں سے قتل نہیں کر دے۔ اور پھر پڑھیں تاریخ سلطان ایوبی کی، آج یوں ہی اس کے لیے دل نہیں تڑپتے۔ سلطان ایوبی پھر 3.25 سال تک مسلسل چارپائی پہ اپنی کروٹ نہیں لگائی۔ عشرت کرنے والے حکمران سنیں، یہ تھے حکمران، یہ تھے تخت و تاج کے مالک۔ 3.25 سال تک اس نے چارپائی پہ اپنی کروٹ نہیں لگائی۔ جب نیند تنگ کرتی تھی، خیمے کی چوب سے ٹیک لگا کے آنکھوں کی آگ نکال لیتا، وہ جو خیمے کے اندر لکڑی گڑی ہوئی تو اس کے ساتھ ٹیک لگا لیتا، آنکھوں کی آگ نکلی پھر محاذ پہ۔ اس نے وہ بارود والی ہانڈیاں تیار کی، بہت کچھ کیا اس نے، دن رات۔ واپس آتا ہے تو نقشے بناتا ہے، جاتا ہے محاذ پہ ڈٹ جاتا ہے۔ 3 سال کے بعد اللہ نے اس کی مراد پوری کی۔ انگلستان کے شہزادے لائن میں کھڑے ہیں، گرفتار ہو۔ بادشاہ نے شاہ گاما کے لیے کرسی پیش کی، نائٹس کو پانی کا آپ خورا دیا، کہا جسے ہم کرسی دیتے ہیں امان دیتے ہیں، جسے آپ خورا دیتے ہیں پانی کو اسے امان دیتے ہیں۔ ہم سفارتی آداب جانتے ہیں، بادشاہوں کو قتل نہیں کیا کرتے، تمہیں آزاد کرتے ہیں۔ لیکن جب ریجی نارڈ پہ نظر پڑی تو سلطان صلاح الدین ایوبی آپے سے باہر ہو گیا۔ وہ غصے سے دانت پیستا ہوا آگے بڑھا اور اس کو گرے بان سے پکڑ کے پٹک کے زمین پہ مارا، اور چھاتی پہ بیٹھ کے اس کے بدن کی بوٹیاں کرتے ہوئے کہا، او کتے، تو نے کہا تھا بلاؤ اپنے نبی محمد کو، محمد عربی نے اپنا نوکر بھیج دیا ہے، محمد عربی نے اپنا نوکر بھیج دیا ہے جو تیری خبر لے گا، اور اس کی ٹکا بوٹی کر کے رکھ دی۔ سلطان نور الدین زنگی کی کہانی بھی آپ نے سنی ہوگی۔ حضور خواب میں ملے، کہا نور الدین 2 کتے مجھ کو تنگ کر رہے ہیں۔ سلطان اسی وقت اٹھا، لبیک یا رسول اللہ کہتے ہوئے حضور کے شہر نور کی طرف چل پڑا۔ 18-19 دن کے بعد وہاں پہنچتا ہے، 40 لوگوں کو اپنے ہمراہ لیے پیچھے سے خزانے اور لوگ جمع، کہا کہ تم میرے پیچھے آ جاؤ۔
مدینے میں کوئی غیر معمولی واقعہ ہو گیا، پھر سارے مدینے کو بلایا اور ان کو کھانا کھلایا، لیکن جو دو شخص دکھائے گئے تھے وہ نظر نہیں آئے۔ کہا کوئی رہ تو نہیں گیا؟ کہا دو صوفی درویش آدمی اللہ اللہ کرتے ہیں، دن کو روزہ رکھتے ہیں، وہ نہیں آئے۔ کہا بلاؤ انہیں۔ بلایا گیا تو بادشاہ نے پہچان لیا یہ تو وہی ہے۔ کہا ادھر کیا لینے آئے ہو؟ کہا اللہ اللہ کرتے ہیں۔ کہا چلو۔ ان کے حجرے میں چلا گیا، دیکھا تو قالین بچھا ہوا ہے، کوئی آثار نہیں ہے۔ قالین اٹھایا، نیچے پٹا پڑا ہوا، اٹھایا تو نیچے سے سرنگ تھی۔ وہ حضور کے جسد اطہر کو نکالنے کی سازش کر رہے تھے، سارا دن مٹی نکالتے، رات کو بقیع کے قبرستان میں پھینکا۔ اور روایات میں آتا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں کا انگوٹھا باہر آ گیا کہ حضور نور الدین کو ملے، اور انہیں ایک جھٹکا لگا اور یہ ڈر کے بھاگ آئے۔ تو سلطان نور الدین زنگی نے حضور کے روضہ کے چاروں طرف سیسا پگھلا کے جہاں تک پانی ہے وہاں تک ڈلوا دیا، اور پھر ان کو قتل کروایا اور ان کے ٹکڑے کروائے۔ اور پھر اس کے بعد جو آگے لفظ ہے وہ جذباتی کر دینے والے ہیں۔ سلطان پھر مدینے کی گلیوں میں روتا پھرتا تھا، اور روتا روتا کہتا تھا حضور یہ میری نوکری، کروڑوں انسان بستے ہیں، آپ کا شکریہ کہ یہ نوکری آپ نے مجھے عطا کی۔ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے اللہ سے کہا کہ مجھے اپنی محبت عطا کر دے، تو اللہ نے مجھے اپنی اتنی محبت عطا کی کہ مجھے زوال عقل کا اندیشہ ہو گیا۔ پھر میں نے ایک دن کہا مالک مجھے اپنا اب قرب عطا کر دے، تو آواز آئی میرا قرب چاہتے ہو تو پھر قرآن پڑھا کرو۔ تو قرآن انسان کی ضرورت ہے، کیونکہ انسان کی سب سے بڑی ضرورت جو ہے وہ ہدایت ہے۔ ہدایت انسان کی وہ ضرورت ہے جس کو مانگنے کی تلقین کی گئی۔ اللہ سے رزق مانگنا چاہیے، لیکن کوئی نہیں مانگے گا وہ پھر بھی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دولت مانگنی چاہیے، کوئی نہیں مانگتا پھر بھی دیتا ہے۔ صحت مانگنی چاہیے، کوئی نہیں مانگتا پھر بھی دیتا ہے۔ لیکن ہدایت اتنی اہم ضرورت ہے کہ جسے میسر ہے اسے کہا گیا تو بھی مانگ۔ روزانہ ہر نمازی ہر نماز کی ہر رکعت میں وکالتاً یا اصالتاً پڑھتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، یہ روزانہ پڑھتا ہے، اور وہ مصلی پہ کھڑا ہو کے قبلہ رو ہوتا ہے، اور پھر بھی یہ مانگ رہا ہوتا ہے۔ تو مجھے بتاؤ کتنی ضرورت ہے انسان کی ہدایت۔ تو ہدایت انسانی ضرورت ہے، اور ضرورت کے لیے ہمیں محنت کرنی چاہیے، اور محنت کریں گے تو جھولی خالی نہیں جائے گی۔ اور اس کا بہت بڑا منبع اور بہت بڑا سرمایہ اور بہت بڑا چشمہ ہمارے پاس قرآن مجید کی صورت میں موجود ہے۔ میں ایک اور بات کروں، کسی نبی کا کوئی معجزہ اس نبی کی امت کے پاس آج موجود نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات تھے، ساتھ لے کے چلے گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات تھے، ساتھ لے کے چلے گئے۔ چھوٹے معجزات نہیں، بڑے بڑے معجزات تھے۔ ید بیضا دیا گیا، اور پھر کوڑی کو ہاتھ پھیرتے شفا ملتی، نابینے کی آنکھوں پہ انگلی رکھتے روشنی اتر آتی، مردے کو ٹھوکر مارتے اٹھ کے باتیں کرنے لگ جاتے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزات دیکھیے، عصا ہے کبھی سام بن جاتا ہے، کبھی جھاڑیاں اس سے توڑتے ہیں، کبھی پتے جھاڑتے ہیں، کبھی رات کو روشنی دیتا ہے۔ ید بیضا ہے، کیا کیا معجزات تھے۔ کبھی پتھر پہ مارتے ہیں تو پھٹ جاتا ہے، پانی کے چشمے پھوٹتے ہیں۔ لیکن آج عصائے موسوی بھی نہیں ہے، آج ید بیضا بھی نہیں ہے۔ آج جو ہے وہ معجزات نبیوں کے ان کی امتوں کے پاس نہیں ہیں، اور میرے نبی علیہ السلام کا سب سے بڑا معجزہ قرآن آج بھی اصلی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے۔ یقین جانے قرآن کو چومنے کو جی چاہتا ہے، آنکھوں سے لگائیں، یہ وہ کتاب ہے جو میرے رسول کے سینے پہ نازل ہوئی ہے، اور اصلی صورت میں اپنی اصلی زبان میں انہی حروف کے ساتھ آج بھی موجود ہے۔ اور قرآن مجید کا فیض بھی ختم نہیں ہوا، اس کا اسی طرح فیض موجود ہے جس طرح پہلے موجود تھا، اور آج بھی وہ روشنی دیتا ہے۔ اور جب ہم اس کو تلاوت کرتے ہیں، اسی لیے فرمایا گیا راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کے قرآن پڑھو، اور قرآن پڑھتے ہوئے رویا کرو۔ فَإِن لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، اور اگر رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کیا کرو۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ سے کسی مرید نے کہا حضرت اگر رونے کی کوشش کریں پھر بھی رونا نہ آئے، فرمایا پھر مقدر پہ رویا کرو۔ اتنے سنگ دل ہو گئے ہو کہ قرآن پڑھنے سے تمہیں رونا نہیں آتا؟ کتنی وہ بابرکت کتاب جو رب کی منزل ہے، جس کو جبریل لے کے آئے ہیں، جو رسول اللہ کے سینے پہ نازل ہوئی ہے، اور کتاب وہ ہے، قرآن کہتا ہے اگر پتھروں پہ نازل ہوتی تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ یہ رسول اللہ کا سینہ تھا جس نے اس کتاب کو سہارت لیا۔ اور ایک حدیث میں نے پڑھی، اور جب میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ پڑھی تھی تو دیر تک اس کا نشہ نہیں اترا تھا۔
شاید جو پہلی مرتبہ سنے اس کو وہ حظ محسوس ہو. فرمایا قرآن اللہ کی وہ لٹکتی ہوئی رسی ہے جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، دوسرا سرا تمہارے رب کے ہاتھ میں ہے. ایسے کرنٹ لگتا ہے جسم کے اندر کہ یہ وہ کتاب ہے جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، دوسرا سرا تمہارے رب کے ہاتھ میں. تو یار یہ تاریں آ رہی نا بجلی کی کہ اس میں کرنٹ ہے، تو ان کو ہاتھ میں پکڑ لیں تو ایک سرا آپ کے ہاتھ میں ہے، لیکن دوسرا سرا پاور ہاؤس سے نہ جڑا ہوا ہو تو کچھ نہیں ہوتا. لیکن اگر دوسرا حصہ پاور ہاؤس سے جڑا ہو تو ہاتھ لگائیں گے تو کرنٹ پڑے گا. اللہ اکبر. یہ قرآن یہ ایسی رسی ہے جس کا سرا تم نے پکڑا ہے. کہا اس کا دوسرا سرا خالی نہیں ہے، دوسرا سرا تمہارے رب کے ہاتھ میں ہے، اور اب بھی برابر فیض آ رہا ہے. اس کتاب کو کوئی تھام کے تو دیکھے، اس کتاب کے اندر اتر کے تو دیکھے اس میں کیا ہے. اس کے عجائب کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے. حضرت مولا کائنات سید علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور سے پوچھا کہ حضور پھر اس دور میں بچنے کی صورت کیا، تو فرمایا اللہ کی کتاب، اور آگے حضور نے ایک لفظ ارشاد فرمایا، فرمایا یہ وہ کتاب ہے جس کے عجائب کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے. یہ کتاب کبھی بھی ختم، اس کے عجائب اور اس کی روشنیاں اور اس کے دامن سے پھوٹتی ضیائیں اجالے کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے، اور یہ ہمیشہ انسانی زندگی میں چراغاں کرتا رہے گا. تو اس کتاب کے ہوتے ہوئے بھی ہم اندھیرے میں رہیں تو اس سے بڑی افسوسناک بات کوئی نہیں ہے. تو اس کتاب سے اپنی زندگی کی روشنیاں، اپنی زندگی کے اجالے حاصل کرنے چاہیے. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. پھر وہ قریب ہوا اور قریب ہوا، اتنا قریب ہوا جس طرح دو کمانیں آپس میں ملتی ہیں. تو یہ کمانوں کا ملنا کیا ہے؟ کہا یہ محاورہ عرب کے مطابق قرآن نازل ہوا ہے. عرب کا محاورہ کیا تھا؟ جب دو سردار آپس میں سلو کرتے، آپ جانتے ہیں قبائلی زندگی تھی ان کی، جب دو سردار قبیلے دو آپس میں سلو کرتے تو ایک کھلے میدان میں آتے، اور سردار باہر نکل کر کے کھلے میدان میں اپنی کمانیں جوڑ کر کے اس سے ایک مشترکہ تیر پھینکتے. اس بات کا اعلان ہوتا کہ ہم قبیلے دو ہیں، خاندان دو ہیں، ہماری کمانیں بھی دو ہیں، لیکن آج کے بعد ہماری سلو ہو گئی ہے، خبردار کسی نے ہمیں چھیڑا. کمانیں دو ہیں لیکن ان سے نکلنے والا تیر اب ایک ہی ہوگا. یہ اپنی محبت کا، انتہائی محبت کا اعلان تھا. تو قرآن چونکہ محاورہ عرب کے مطابق نازل ہوا ہے، اس لیے اہل عرب کو کہا کہ معراج کی رات وہ وصل کی کیفیت کیا تھی، وہ وصل کیسے ہوا. تو کہا کہ تم صرف اتنا سمجھو کہ جس طرح تم کمانے جوڑتے ہو، معراج کی رات ہم نے بھی کمانے جوڑ لی ہیں. اسی لیے حضور نے جب کنکر پکڑے کافروں پہ مارے، شاہت الوجوہ اللہ مارے قلوبہم وزلزل اقدامہم، تو رب نے کیا کہا؟ وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما. محبوب جو تو نے کنکر پھینکے، یہ تو نے تو نہیں پھینکے، یہ تو میں نے پھینکے ہیں. کمانے اگرچہ دو ہیں لیکن نکلنے والا تیر. ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ اس کے رسول کی ذات ایک ہے، اگر یہ کہیں گے تو یہ کفر ہوگا. ہم کہتے ہیں ذات ایک نہیں مگر بات ایک ہی ہے. تو اللہ کے محبوب نے کنکر پھینکے تو رب کہتا ہے یہ کنکر میں نے پھینکے. پھر اللہ فرماتا فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. پھر اس اہم موقع پہ اپنے بندہ خاص سے رب نے کچھ کلام کیا، وحی کی، سرگوشی فرمائی. عقول انسانی حیران نے کیا کہا؟ تو کہا ما اوہا، ابہام رکھا، تمہیں کیا لگے جو مرضی کہا. کہنے والا جانے یا جس کو کہا گیا ہے وہ جانے. یہ جو ہم تشہد پڑھتے ہیں نماز میں، اس کو کہتے ہیں تشہد عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حدیث میں 22 تشہد منقول ہیں، اور ہم تشہد عبداللہ ابن مسعود پڑھتے ہیں. یہ تشہد معراج کے اس واقعہ کی، اس ملاقات کی حکایت ہے. حضور اللہ کے حضور حاضر ہوئے تو یہی عرض کیا التحیات للہ والصلوات والطیبات. تو جواب کے اندر جو ہے وہ یہ پیغام آیا السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ. تو یہ حکایت ہے واقعہ معراج کی. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے اس خاص شب میں کلام فرمایا، محبوب کی جھولی میں بہت کچھ ڈالا. علامہ ملا جیون فرماتے ہیں 70,000 اسرار، 70,000 رموز، 70,000 حکایت اور 70,000 احکام حضور کی جھولی میں ڈال دیے. 50 نمازوں کا تحفہ دیا، خواتین میں سورہ بقرہ دیے، امت کی بخشش کا وعدہ فرمایا، بہت کچھ عطا کر کے پھر کہا محبوب یہ تو سب کچھ میں نے تجھے عطا کیا ہے، اب تو بتا تیری اپنی چاہت کیا ہے. کسی شخص کے ظرف کا پتہ کرنا ہو تو
اس کے سوال سے اندازہ کر سکتے ہیں. وہ کیا کسی نے کہا تھا، میرے سوال کی عظمت تو دیکھ ہے ساقی، میرے سوال کی عظمت تو دیکھ ہے ساقی، جام نہ دے حسن طلب کی داد تو دے. تو کہا کہ یہ تو سب کچھ میں نے عطا کیا، اپنی چاہت بھی تو بتا. تو حضور نے جو کہا سنیے. حضرت امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں، جب کہا گیا بما اشرفک یا احمد، تو حضور نے جواباً عرض کی بنسبتی الیک شرفنی بالعبودیہ. اے اللہ، ساری زندگی میں نے کہا ہے کہ تو میرا رب ہے. یہ بات میں نے سجدے میں بھی کہی ہے، طائف کے بازاروں میں بھی کہی ہے، مکے کی گلیوں میں بھی کہی، عبداللہ ابن جدعان کے گھر کے پاس بھی کہی، دار ارقم میں بھی کہی، سین حرم میں بھی کہی، برستے پتھروں میں بھی کہی، میرے بدن پہ اوجری ڈال دی گئی، میں پھر بھی سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کہتا رہا. ساری زندگی میں نے کہا انت ربی، تو میرا رب ہے. آج تو بھی تو کہہ دے کہ تو میرا بندہ ہے، مجھے عبد کہہ کے پکار دے. اسی لیے جب بھی واقعہ معراج کی حکایت کی، سبحان الذی اسری بعبدہ فاوحی الی عبدہ ما اوحی، اور اس کا عملی اظہار بندے سے کس طرح ہوگا؟ 50 نمازوں کا تحفہ دے دیا گیا. اور یہ بندے کا اپنے رب کے ساتھ سرگوشیاں کرنا ہے، جو سمٹ کے بعد میں 5 رہ گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی چھٹے آسمان پہ. انہوں نے کہا انی بلوت بنی اسرائیل، امت کا تجربہ ہے، 50 نہیں پڑھ سکیں گے. اللہ کی بارگاہ میں تخفیف کی درخواست کرے. حضور گئے، 5 نمازوں کی رخصت پائی، پھر آئے، پھر عرض کرنے لگے، پھر چلے گئے، حتیٰ کہ رہی 5 گئی. تو حضرت موسیٰ نے کہا ایک بار اور جائیے. عادت یہ تھی کہ ہر بار 5 نمازوں کی رخصت ملتی، اب رہی 5 گئی، جاتے تو وہ 5 معاف ہو جاتی. حضور نے کہا مجھے اپنے رب سے حیا آتی. امت پہ توقع رکھی کہ اتنی نکمی تو نہیں ہے کہ 5 بھی نہیں پڑے گی. اللہ اکبر. اچھا، اللہ کو نہیں پتا تھا کہ بالآخر 5 رہ جائیں گے؟ اللہ عطا ہی 5 کرتا. اگر اللہ پہلے 5 دیتا، لوگوں کو مصطفیٰ کی رب کے ہاں قدر و منزلت کا علم کیسے ہوتا؟ اور پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے 50 سے نمازیں تو 5 کر دی، لیکن ثواب جو ہے وہ کم نہیں کیا. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرے گا 10 کا ثواب دیں گے. پڑھو گے تم 5 ثواب 50 کا ہی عطا فرمائیں، کیونکہ اس کی باتیں بدلا نہیں کرتی ہیں. اب یہ نماز ہے جو معراج کا خاص تحفہ مصطفیٰ کریم امت کے لیے لے کر کے آئے ہیں، اور یہ ابدیت کا بندے سے اظہار ہوگا.